اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو، ایمان لاؤ اس کتاب پر، اس شریعت پر جو مسلمانوں پر، ایمان والوں پر نازل ہوئی، وجہ النہار، دن کے پہلے پہر، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری پہر میں اس سے انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں۔ یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مقصد، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ ظاہر کرو کہ ہم نے دین اسلام میں داخل ہو کے دیکھ لیا ہے، ہم چونکہ پچھلی کتابوں کے عالم ہیں اور ہم نے دیکھا قریب سے جا کے کہ یہ دین جس نبوت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں یہ حق پر نہیں ہے، لہذا اس لیے ہم ایمان لانے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ اس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، شک میں پڑ جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی واپس ہمارے ساتھ لوٹ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو یہ تنبیہ فرمائی، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم یقین کرو، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پوری طرح اتباع کرے۔ یہ جو ڈرامے باز ہیں، دن کو مومن رات کو کافر، ان کے ایمان کو تم ایمان سمجھو ہی نہ، کیونکہ یہ تو کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، یہ کوئی ایمان تو لا ہی نہیں رہے۔ کل کہہ دیجئے ان الہدا، بے شک اصل ہدایت، خود اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہی ہے۔ ان یؤتی احدن، یہ کہ مل گئی، احدن کسی ایک کو، مثلا اس جیسی، ما جو، اوتی تمہیں ملی۔ کیا مطلب ہے اس حصے کا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان یہودیوں کو تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے، یہ کس وجہ سے اتنے کمینے ہوئے پڑے ہیں کہ یہ سازشیں کرنے میں تلے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے مومنوں کو، مسلمانوں کو ناکام کیا جائے۔ ان کو تکلیف یہ ہے کہ جس طرح کی نبوت، جس طرح کی کتاب، جس طرح کی شریعت پہلے ان کو ملی تھی، اس طرح کی شریعت اب کسی اور کو کیوں مل گئی؟ تکلیف یہ ہے کہ ان یؤتی احدن، کہ کسی اور کو مل گئی وہی چیز، مثل ما اوتیتم، جو پہلے تمہیں ملی تھی۔ جو شریعت تم پر، تمہارے انبیاء پر نازل ہوئی، وہی شریعت، اسی طرح کا معاملہ کسی اور کے ساتھ کیوں ہو گیا، کسی اور قبیلے میں کیوں ہو گیا؟ او یا یحاجوکم عند ربکم، مسلمان یحاجوکم، تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے، تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے سامنے۔ یا تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جو مومن ہیں، یہ جو سچا ایمان لا کے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے مقابلے میں یہ کامیاب ٹھہر جائیں گے،
ہم چونکہ ایمان نہیں لا رہے اور یہ عموماً ایمان لائے بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے نا، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان مومنوں کو بھی یہاں سے نکالو، دائرہ اسلام سے ان کو بھی نکالو، تاکہ یہ بھی اللہ کے ہاں کامیاب نہ ہو۔ قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، عطا، رحمت، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ قبیلہ قریش میں یہ رحمت آ گئی ہے، نبوت کا معاملہ آ گیا ہے، تو اب تکلیف کیا ہے؟ اللہ کے پاس اس کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ واللہ اور اللہ تعالی واسع علیم وسعتوں والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ ان دو صفات کو پچھلی آیات کے ساتھ ملائیے۔ وسعتیں رکھنے والا ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر، علیم علم رکھنے والا ہے، اس کو بہت بہتر معلوم ہے کہ کس کو عطا کر۔ یختص برحمتہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تأمن ہو کسی کو اگر امانت دو، بقنطارن ایک خزانہ، یودہ الیک وہ آپ کو واپس کر دے گا، ومنہم من اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، ان تأمن ہو اگر اس کو امانت دیں، بدینارن ایک دینار، لا یودہ الیک وہ اس کو بھی واپس نہیں کرے گا، الا ما دمت علیہ قائما سوائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر کھڑے رہیں۔ ذالک بانہم یہ اس وجہ سے ہے، قالو کہ انہوں نے کہا، لیس علینا نہیں ہے ہم پر ذمہ، فی الامیین غیر یہودیوں کے متعلق، سبیل کسی قسم کی پکڑ یا سزا، یعنی اگر ہم غیر یہودی کا حق مار بھی لیں گے تو ہمیں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ ان کے علماء نے ان کو سکھا دیا تھا، یہ ان کا نظریہ تھا کہ کسی غیر یہودی کا ہم حق مار بھی لیں گے تو اس کی ہم پر کوئی وعید نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی اس کی پکڑ نہیں۔ آج بھی جو یہودی گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹ رہے ہیں، وہ اسی نظریے کے تحت ہے کہ ہم غیر یہودی جو لوگ ہیں ان کے اوپر جتنا مرضی ظلم کر لیں، ہمیں اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ۔ یہ جو انہوں نے نظریہ اپنایا ہے کہ اللہ ہمیں نہیں پوچھے گا، یہ اللہ پر بہتان ہے، اللہ پر جھوٹ باندھا انہوں نے، اللہ کی طرف سے ایسی کوئی ان کو وصیت نہیں آئی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اس بات کو خوب جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے، ہم نے خود بنا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پہ ڈٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔